نواز شریف صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا ہے، عدلیہ کو انہوں نے جوڈیشل مارشل لا قرار دے دیا ہے، جو عدلیہ کی ایکٹیویٹی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ صرف یہ ہے، ایک سمپل سا انہوں نے جواب دینا ہے کہ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا پینما کے انکشاف پہ پتہ چل گیا کہ ان کے 4 لگژری محلات میفر میں تھے اور مان لیے، تو پبلک آفس ہولڈر، کیونکہ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، ان کی ذمہ داری تھی بتانا کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا اور پاکستان کے باہر کیسا گیا، بجائے ان 2 سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہ ساری دنیا کی سازش ہے، جی سازش ہو گئی، جی جمہوریت خطرے میں ہے کیونکہ ان کا پیسہ چوری کا پکڑا جانے لگا، جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے، سازش ہو گئی ہے، مارشل لا لگ گیا ہے، یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب انکشاف ہوں گے اربوں روپے کے، جو انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ 16 کمپنیوں میں پیسہ یہاں رکھا ہوا ہے لندن میں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ بتائیے، آپ بہت زیادہ وہ لے رہے ہیں، ایکشن بھی لے رہے ہیں، پنجاب میں بھی لے رہے ہیں، سندھ میں بھی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ ایکشن لے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ باقی ادارے اپنے کام نہیں کر رہے، جن اداروں کو کام کرنا چاہیے ان کو جان کے تباہ کیا گیا، انہوں نے اداروں کو تباہ کیا تاکہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو، تو جب اتنی بڑی خلا ہو گئی ادارے تباہ کر کے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ کام کر رہے ہیں جو باقی اداروں کو کرنا چاہیے تھا۔ سسٹم کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، سسٹم کو خطرہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، منی لانڈرر سے، جنہوں نے اس ملک کو مقروض کر کے رکھ دیا، بچے کو 1,30,000 کا مقروض کر دیا، ان سے خطرہ ہے پاکستان کو۔ جو انصاف دے گا پاکستان میں، ان چوروں کو پکڑے گا، وہ ملک کو مضبوط کرے گا۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ 29 اپریل کو آپ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں لاہور میں، آپ نے 30 اکتوبر 2013 کو بھی جو سیاسی جو طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے بھی ایک جو سمت آپ کو دی ہے ایک پارٹی کو، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ نیا پھر ایک جو طاقت کے مظاہرے سے کچھ نئی سمت ملے گی سیاست؟ دیکھیں یہ 29 اپریل کو پاکستان کی سیاست میں ایک فیصلہ کن وقت آئے گا، اس لیے کہ ساری قوم کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چور ڈاکو یہ اب تک پوری کیمپین چلا رہے ہیں عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، یہ ساروں کو پتا چلے گا کہ عوام خوش ہے کہ پہلی دفعہ طاقتور کا احتساب ہوا ہے، اور 29 کو ریکارڈ کراؤڈ آئے گا اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان میں سیاسی ہوا کس طرف چل رہی ہے۔ آج پارلیمنٹ کی جو بات اس کا کون سا نواز شریف اور حکومت اور دوسری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کمپرومائز یہی ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ کا کون سے جیل کا کون سا کمرہ ملے گا، اس ایسے پہ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے ساتھ کی بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو لے کے آنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے سب سے مشاورت کی جائے، کیونکہ نگران سیٹ اپ کا مقصد صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن کروانا۔ پچھلی باری جو مکمکا کر کے نگران سیٹ اپ لے کے آئے تھے، اس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی شدہ الیکشن کروایا، کہ جو جیتا جو ہارا ساروں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، تو ایک نگران سیٹ اپ کا تو مقصد ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا، نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اس باری مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ آنا۔ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں اکیلے لڑے گی یا کسی کے ساتھ اتحاد بھی کرنے کا امکان؟ پی ٹی آئی اکیلا لڑے گی، شاید ہمارے 1-2 شاید پارٹنرز ہیں، لیکن یہ جو پارٹیز کے سربراہ منی لانڈررز اور ڈاکو ہیں، جنہوں نے پیسہ پاکستان سے ٹرانسفر کر کے باہر لے کے گئے ہیں اور پچھلے 20 سال سے اپنے جرم ثابت کر رہے ہیں، ان سے نہیں کسی قسم کا خان صاحب آج ارکان پارلیمنٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پاکستان کے بھی ایشوز پہ بات ہوئی ہے، جو ارکان پارلیمنٹ سے آج آپ کیسا رہا؟ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ کرنا تھا، کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی کہ کس طرح ظلم ہو رہے ہیں وہاں، دہشت گردی افغانستان میں، یہ جو ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو امریکہ کی فارن پالیسی کا فیلئر ہے، ان کی وار آن ٹیرر کا، اس طرح کی زیادہ باتیں تھی، اور پاکستان میں الیکشنز، اور مجھے تو بڑا سنہری دور پاکستان کا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرف اب پاکستان جا رہا ہے، یہ ایک بڑا عظیم ملک بنے گا، جو 1960s میں اوپر جا رہا تھا تیزی سے، یہ آپ انشاءاللہ ادھر سے پھر اوپر اٹھے گا۔ خان صاحب پی ٹی آئی جو پرانے ورکروں کو ٹکٹ دے گی یا جو نئے ابھی شامل ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ ہوگا میرٹ پہ؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں، میرٹ پہ ٹکٹ ہوگا،
اور اگر ہمارا وفادار ورکر ہوا اور اس کی الیکٹیبلٹی اتنی نہ بھی ہوئی لیکن اگر اس کی وفاداری ہوئی تو اس کو پہلے چانس دی جائے گی لیکن میرٹ کے اوپر ہوگا.